أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مالی معاملات، اخلاقی تعلیمات سے متعلق جو نشستیں چل رہی تھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آج کی نشست پہلے لیول کی آخری نشست ہوگی۔ یعنی ابھی سب کچھ آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا کماتے ہوئے ایک حق اللہ کا ہے، ایک حق بندوں کا ہے، ایک آپ کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ ابھی اللہ کا حق کیا ہے کماتے ہوئے اس کو ہم زیر بحث نہیں لائے، اللہ نے چاہا وہ کلاسیں الگ ہوں گی۔ پھر بندوں کا جو حق ہے اس میں بھی ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے آیا ہے
وہ حصہ کون سا؟ کہ انسان کے معاملات درست ہوں اور صحیح معاملہ کرنے کے بعد کس کس کے کیا کیا حق ہمارے ذمے میں ہوتے ہیں، ان حقوق میں کس طریقے سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی صرف یہ والا حصہ آیا، اس کا اگلا لیول اللہ نے چاہا تو وہ یہ ہوگا کہ ایک ہے معاملات درست ہوں، حقوق میں کوتاہی ہو جائے، آپ نے باقاعدہ خرید و فروخت کی ہے لیکن آگے مسائل ہو گئے۔ دوسرا ہے کہ معاملہ ہی غلط ہو، اس میں جو ہے سودی معاملہ، سود کسے کہتے ہیں، اور جوا اور غصب، اور یہ پھر ان کے تفصیلی احکام، یہ فرائض میں سے ہے کہ کہتے ہیں کہ جو کاروبار کرے اور اس کو سود کے مسائل کا علم نہ ہو تو وہ کسی بھی وقت سود میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ سود صرف قرض میں نہیں ہوتا، کسی سے قرضہ لیا اس سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کر دی، ربا القرض بھی ہے، ربا الفضل بھی ہے، ربا النسیہ بھی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلا لیول ہوگا، آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس میں بھی شرکت کریں گے، میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں۔ اچھا، یہ جو پہلا لیول تھا اس کے بھی آپ دو حصے سمجھ سکتے ہیں، ایک ہے براہ راست جن سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے ان کے کیا حق ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کاروبار تو ہم ان سے نہیں کر رہے لیکن وہ ہم سے متعلق ہیں تو ان کے کیا حق ہیں۔ تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جس وقت انسان کما رہا ہے تو اس وقت وہ کسی بیوی کا شوہر بھی تو ہے، کسی بچے کا باپ بھی ہے، اور وہ جو ہے کسی کا بیٹا بھی ہے۔ تو اس حیثیت سے اس شخص پر کیا کیا حقوق لازم ہوتے ہیں انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلا حق ہم پڑھیں گے بیوی بچوں، والدین اور زیر کفالت رشتہ داروں کے حق۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ ان کو ان کے حصے کا پورا وقت دینا، صحیح طریقے سے دینا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، ان کو ان کے حصے کا پورا وقت دینا، ان کے حصے کا پورا وقت دینا، صحیح طور سے دینا۔ دیکھیے ایک آیت قرآن کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم بیویوں کے ساتھ کیسے رہو؟ تم اچھے انداز میں رہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارے حق ہیں ایسے ان کے بھی حق ہیں۔ ایک حدیث میں کہا إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ایک حدیث میں کہا اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری بیویوں کے بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان آیات اور احادیث سے کیا بات پتہ چلی کہ بیویوں کے ساتھ اچھے انداز، مناسب معقول طریقے زندگی گزارنا، ان کو اذیت نہ دینا، اچھے انداز میں زندگی گزارنا، اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کو ان کا جتنا حق بنتا ہے وقت دینے کا، ان کو وقت دیا جائے۔ کاروباری زندگی میں انسان ایسا مشغول ہو جائے کہ بیچارے بیوی بچے ملاقات کو ترس جائیں، ہفتوں بچوں سے ملاقاتیں نہ ہوں، مل جل کر بیٹھنے کا وقت ہی نہ ہو، یہ حق تلفی ہے، بے برکتیاں آئیں گی۔ اب ایسا مال کیسا کہ بیوی خوش نہیں ہے، بچے خوش نہیں ہیں، اور انسان بس جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دینی مشغولیتوں کے باوجود، اور حضور پہ تو عالمی ذمہ داریاں تھیں، سارے عالم کے لیے مبعوث تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت دیتے تھے؟ میں ابھی روایتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اشراق کے بعد، عصر کے بعد، رات کو، یہ سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دیتے تھے۔ ابن عباس عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الصبح جلس فی مصلاہ وجلس الناس حولہ حتی تطلع الشمس ثم دخل على نسائه امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يوم أحد جلس يوم إحداهن جلس عندها
جب صبح کی نماز پڑھ لیتے، مصلی پہ تشریف فرما ہوتے، لوگ آپ کے پاس بیٹھ جاتے، سورج طلوع ہو جاتا، آپ نماز پڑھتے، پھر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس جاتے، سلام کرتے، دعائیں دیتے، پھر جس کی باری ہوتی ان کے پاس ٹھہر جاتے۔ عالمی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ایک بات عرض کی تھی کہ میں آپ کو بہت گر کی بات بتا رہا ہوں، اگر زندگی میں یہ اللہ پاک نے ہمیں دے دی تو بہت خوشگوار زندگی ہمیں ملے گی۔ ہمارے پاس ہماری جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، ان کو تقسیم کرنا ہے 3 چیزوں پہ، اللہ کے حق پر، اللہ کے بندوں کے حق پر، اپنے حق پر، بس ختم۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا بہترین خلاصہ ہے، معتدل زندگی، خوشگوار زندگی۔ اگر کوئی ان چیزوں کو تقسیم کرتا ہے غلط، وہ سارا ہی اپنے اوپر لگا رہا ہے، اس کو نئی غرض کہ اللہ کی مخلوق کو جو مجھے وقت دینا ہے، جو مال دینا ہے، جو صلاحیتیں دینی ہیں، یا اللہ کے دین کو دینا ہے، یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے وَكَانَ إِذَا انصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهَا، عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے، ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور جب آپ ان کے درمیان باری مقرر فرماتے تو ہر عورت کے پاس 90 دن ہی تشریف لاتے، اور سب ہر رات اس گھر میں جمع ہوتی جس میں حضور تشریف فرما ہوتے۔ وقت دیا جا رہا ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی کہ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ قرآن میں ایک انسان کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو وقت دے، دوسرے کو لٹکا کے چھوڑ دے، ممانعت آئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایک بیوی کو انسان اتنا وقت دے رہا ہے کہ دوسری بیوی سے اعراض، بے توجہی لازم آ رہی ہے اور جائز نہیں ہے، تو کاروبار کو اتنا وقت دینا کہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کوئی وقت نہ ہو، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تربیت کا وقت نہ ہو، مسائل پیدا ہو رہے ہیں گھروں کے اندر۔ ابھی میں آگے آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ میں نے آپ کے سامنے پورے قرآن حدیث سے ایک بہترین خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حق ہے، اور حق یہ بھی ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، اور اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی، سارے قرآن حدیث کا خلاصہ عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور کس زندگی کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اب بچوں سے متعلق آیتیں دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جس میں بچے بھی داخل ہیں، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان کو احکام سکھاؤ، وہ چیزیں سکھاؤ جو ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ان لولدک علیک حقا، تمہارے بچوں کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم سب نگہبان ہو اور تم سے ایک قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے بچوں سے متعلق۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاک صاف دل ایک نفیس سادہ جوہر جو ہر نقش و نگار سے خالی ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر اسے خیر کا عادی بنایا جائے گا، اسے اچھی تعلیم دی جائے گی، تو اس میں خیر کی نشو نما ہوگی، دنیا آخرت کی سعادتیں اسے ملیں گی، ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کو برائیوں، اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، ہر برائی اس کو کھینچے گی، اس کو موبائل کھینچے گا، اس کو بری صحبتیں اپنی طرف کھینچیں گی۔ پھر اس کے اندر کیا چیز نشو نما ہوگی؟ اس بے توجہی اور سے اس کے اندر خامیاں اور اس کے اندر عیوب، اور وہ انسانیت کے لیے ایک اذیت بن جائے گا۔ اس وقت ہمیں چیزوں کی، پکی سڑکوں کی اور بجلی کی اور گیس کی فراوانی کی اور وسائل کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت ہمیں اچھے انسانوں کی ہے، اچھی ایسی فیکٹریاں لگانے کی ہے جہاں اچھے انسان بنتے ہوں، اچھے انسان سنورتے ہوں۔ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم، یعنی کتنی عجیب بات ہے، میں ہمارا دل دماغ کہاں لگ رہا ہے؟ دکان کو، فیکٹری کو سنوارنے میں، بنانے میں، بڑھانے میں، پھیلانے میں لگ رہا ہے۔
اور ہم تصور نہیں کر رہے یہ دکان ہمارے لیے کوئی تھوڑی مغفرت کی دعائیں کرے گی، یہ تو وبال بن جائے گی ہمارے لیے۔ ہمارا سرمایہ ہماری اولاد ہے، ہماری نیک اولاد ہے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے دنیا میں، یہ ہماری اولاد ہمارے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اور بھائیوں کوئی چیز کیسے سنورتی ہے؟ جب سب سے پہلی شرط یہی ہے آپ اس کو وقت دیں، بغیر وقت دیے کیسے ہوتا ہے؟ اور ظاہری بات، اچھا آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنی جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس میں ایک نعمت یہ بھی بتائی وَبَنِينَ شُهُودًا، ولید ابن مغیرہ کافر، اللہ نے انعامات گنوائے، ہم نے اس کو یوں دیا یوں دیا یوں دیا، اور اس کا حال یہ ہے ناشکرا۔ اس میں ایک نعمت یہ بھی گنوائی وَبَنِينَ شُهُودًا، اس کو ہم نے اولادیں دی جو ہر وقت اس کے پاس موجود ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے لکھا اس آیت کی تشریح میں، اس سے معلوم ہوا جیسے اولاد کا ہونا اور باقی رہنا اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے، اولاد کا پاس ہونا، باپ اولاد کے پاس ہو، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے کہا وَبَنِينَ شُهُودًا، باپ پاس ہو اولاد کے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ باپ جو ہے کبھی فلاں ملک میں، کبھی فلاں ملک میں، کبھی کاروبار میں، تو باپ کا پاس ہونا، اولاد کا پاس ہونا یہ نعمت ہے۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک صاحب اپنے کام میں مشغول تھے اور اسی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، پیسہ پیسہ پیسہ، مشغولیت، گھر میں بھی باہر بھی۔ ایک دن بچہ باپ کے پاس آیا، پوچھا بابا آپ اب 1 گھنٹے میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ والد صاحب غصے میں تھے، تمہیں یہ کیسا سوال کر رہے ہو، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے جو ہے نا اس کو بھگا دیا۔ وہ بچہ پھر اپنے کھیل میں مشغول ہوا اور تھوڑی دیر میں پھر آیا کہ بابا آپ جو ہے 1 گھنٹے میں کتنے کما لیتے ہیں؟ غصہ تو آیا لیکن ندامت ہوئی کہ چلو چھوٹا ہے بچہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو دوں۔ کہا 100 روپے، 1 گھنٹے کے میرے 100 روپے کما لیتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا آپ مجھے 50 روپے دے سکتے ہیں؟ تو اس نے جو ہے دے دیے 50 روپے۔ اس کے بعد جو ہے بچہ اندر گیا اور وہاں سے 50 روپے اور لایا اس کے ہاتھ میں۔ جب اس نے مزید 50 روپے دیکھے تو اس کو غصہ آیا، جب تمہارے پاس پہلے سے موجود تھے تم نے کیوں مانگے؟ اس نے کہا ابا جان آپ 1 گھنٹے میں 100 روپے کما لیتے ہیں، یہ 100 میرے پاس پیسے کم تھے، یہ 100 روپے رکھیے، آپ گھر جلدی آ جائے گا تاکہ ہم بھی کچھ بیٹھ سکیں، اکٹھے بیٹھ سکیں، کچھ آپ سے سیکھیں، آپ یہ لے لیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا دین ہمیں ہر چیز کی رہنمائی سکھاتا ہے۔ اب میں نے بیوی سے متعلق آیتیں بتائیں، حدیث بتائیں، حضور کی تعلیمات بتائیں، بچوں سے متعلق بتائیں، والدین سے متعلق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین کا حق ہے، اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، والدین کا حق ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک شخص آئے یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، کہا احی والداک، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم ففیہما فجاہد، جاؤ والدین کے ساتھ رہو اور اس میں جو مجاہدہ آئے اس کو برداشت کرو، تمہارا جہاد یہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک شخص آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جئتک ابایعک علی الہجرہ وترکت ابوی یبکیان، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو اس طرح چھوڑ کے آیا ہوں کہ ماں باپ رو رہے ہیں۔ کہا فرجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ جیسے تم نے ان کو رلایا ہے ایسے تم ان کو ہنساؤ۔ ایک شخص یمن سے آئے ہجرت کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لک احد بالیمن، پیچھے یمن میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا ابوایا، جی میرے والدین ہیں۔ کہا اذنا لک، اجازت لے کے آئے ہو؟ قال لا، قال فرجع الیہما فاستأذنہما فإن اذنا لک فجاہد وإلا فبرہم، جاؤ جا کے پہلے اجازت لے کر آؤ۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری تعلیمات کیا ہے. ان احادیث سے کیا پتہ چلا؟ بہت سے صحابہ اکرام والدین کی اجازت کے بغیر یا جہاں والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت تھی، جہاد جیسے بڑے عمل سے حضور نے ان کو منع فرما دیا. وہ آپ علماء سے پوچھیں، ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جب فرض عین ہو جاتا ہے، تو پھر تو اللہ کا حق مقدم ہوگا، نہ والد کی اجازت ہوگی نہ بیوی کی اجازت. لیکن اس جیسے حالات نہ ہوں، ایسے ہی یا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، وہ علماء سے پوچھا جائے گا کہ کس موقع کے اوپر کیا تعلیمات ہیں اور اللہ کا حکم کیا ہے. والدین اگر روک رہے ہیں تو وہ خاص کنڈیشن ہے، اس کو پوچھا جائے گا. لیکن آپ اتنا اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا عمل، ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی کی صحبت کتنا بڑا عمل ہے. ایک آدمی وہ سب کے لیے آ رہا ہے کہ جاؤ پہلے والدین کا حق ادا کرو. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے بڑے عمل اتنے بڑے بڑے عمل ہیں، ان کے مقابلے میں ترجیح والدین کو ہو رہی ہے. تو کمانے کے لیے اس طریقے سے بوڑھے والدین کو چھوڑ دینا کہ دنیا میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، ہسپتالوں کے چکر وہ لگاتے رہیں. آپ مطمئن ہیں کہ جی میں نے اٹینڈنٹ رکھ دیا ہے اور میں نے بندوبست کر دیا ہے، پیسہ ہے. نہیں بھائیوں، آخر میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بچے وقت دیں، ساتھ بیٹھیں، سنیں، کچھ باتیں کریں. یعنی کتنی عجیب بات ہے، کتنا ہم مطمئن ہیں کہ نہیں جی بس پیسہ جیب میں ہے تو میں کسی دنیا کے اندر رہوں اور جی والدین اسپتالوں کے اندر کسی اور کے رحم و کرم پر ہوں. تو یہ غیر اعتدال والی زندگی، اور ایسی زندگی اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھائی. یہ مسلمانی زندگی، ایمانی زندگی نہیں ہے، یہ ایمانی زندگی نہیں. اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اور جب ہم ماں باپ کے حق میں خدا نہ خواستہ صرف پیسے کے خاطر اتنی حق تلفیاں ہوں گی، وہ مال کیا خوشیاں لگے. اس مال میں تو پتہ نہیں والدین کی کتنی آہیں ہوں گی. جب ایک بچہ باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور نہ خوشیوں میں، نہ عید میں، نہ بقرعید میں، نہ غمی میں، نہ بیماری میں، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اس پیسے کے اندر جب باپ کی آہیں ہوں گی، دعائیں نہیں ہوں گی، اور باپ کی راحت نہیں ہوں گی، آنسو ہوں گے، ماں کے آنسو ہوں گے، وہ پیسہ کیسے کسی کی زندگی بنا سکتا. تو اس کو دیکھنا، اللہ کے نبی نے جو ہے ان تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا کہ بھئی دیکھو، والدین ترجیحات میں داخل ہوں، ان کی راحت، ان کی خوشیاں اور ان کی پسند ناپسند یہ انسان کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. علماء نے تو یہ مسائل یہاں تک لکھے ہیں. آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں باپ نے آواز دی اور بعض صورتوں میں تو نماز توڑ کے ان کی بات سننا، ان کو توجہ دینا، ان کی جانا کس پریشانی میں ہے، یہ واجب ہے. اور بس یہ ہے. اب میں آپ کو یہاں کیا کیا سناؤں کہ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تڑپتے ہیں والدین. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون نے بڑے درد سے کہا کہ بیٹا، یعنی بس ہر وقت ایک ہی دعا، بیٹا دعا کرو یہ اولاد میری اولاد ہو جائے، کسی طریقے سے یہ اولاد مجھے پوچھے میں بڑھاپا کس کے رحم و کرم پہ گزاروں. اور اتنی اذیت کے اندر آپ یقین جائیں کہ اوفو، مجھے یہاں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ماں بیمار ہو گئی، بیٹے نے کہا بس میں جو ہے نا 1.5 لاکھ تک کا خرچہ برداشت کرتا ہوں. اتنا روئی یہ کہہ کے فون پہ کہ بیٹا میرے بیٹے نے میری یہ قیمت لگائی. کیا پیسہ، یہ کیسی دوڑ ہے بھائیوں. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قصور بچوں کا بھی نہیں ہے، تربیت. ہم یہ جو مسجد میں نہیں آ رہے نا بچے، یہ ان باتوں کو نہیں سن رہے، آپ ان اولاد سے کوئی توقع نہ رکھیں. وہ بس اللہ اکبر. تو جب ایک مرتبہ بیچاری وہ بوڑھی خاتون کیا کہہ رہی ہیں، اللہ اکبر، بیٹا مجھے اتنا لوگ میرا خیال کرتے ہیں، لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بیچاری کا کوئی نہیں ہے اور یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، آزار لگے ہوئے ہیں، تنہائیاں مجھے کھا جائیں گی. پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈر. ذلیل کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی چڑ ہے اس کو. میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے جب پیسہ 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 ہوتا ہے جب انسان، تو پھر یہ ہوتا ہے. اللہ کے واسطے جن کی اولادیں چھوٹی ہیں یا جن کے ہم محنت کریں، یہ مال میں نے عرض کیا یہ کوئی خوشنما چیز نہیں ہے، یہ زہر بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فون پہ رابطہ بھی
یعنی ماں باپ کو وقت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. دو باتوں سے کوئی تیسری بات پوچھ لے, ابھی میرے پاس وقت نہیں, ابھی میں کام میں مصروف ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو, ہم وقت دیں گے نا. اچھا میں ایک بات عرض کروں, جزا من جنس عمل ہوتی ہے, جیسا کسی کے ساتھ جیسی کرنی ویسی بھرنی, آپ نے سنا ہوتا ہے. ہم نے بچپن میں ان کو وقت نہیں دیا ہوتا, اس کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہوتی. وقت دینا تھا, نمازوں میں ساتھ لانا تھا, علماء کے پاس لے جانا تھا, اللہ والوں سے دعائیں کرانی تھی, گھر میں ان کے پاس بیٹھنا تھا, اچھی باتیں ان کو سکھانی تھیں, اچھے رویے اچھی عادتیں سکھانی تھیں. ہم تو کہیں اور ہی مشغول تھے. تو جب ہم نے وقت نہیں دیا, آج پھر اولاد کے پاس وقت نہیں ہے. آپ اس والدین کو وقت دینا, اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس, تم لوگوں کے پاس ایک شخص آئیں گے یمن سے, ان کا نام اویس ہوگا. لا یدع بالیمن غیر ام له, وہ یمن چھوڑ کے کیوں میری صحبت میں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو ان کی ماں کی خدمت نے روک لیا. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت. فرمایا تم صحابہ کو کہہ رہے ہیں حضور, جس خوش نصیب کی ملاقات ہو جائے اویس سے, فلیستغفر لکم, اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا. حالانکہ وہ حضرت اویس صحابی نہیں ہے, تابعی ہیں. مجھے بھی یاد آیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, عنوان قائم کیا ایک حدیث پر کہ بر الوالدین سے انسان دعائیں قبول ہوتی. بر الوالدین سبب ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا. کیوں دعائیں رد ہو رہی؟ میرے بھائیو, زندگیاں جو آسان ہوتی ہیں نا, جس کی زندگی میں ہم دعائیں دیں, ہم دعائیں لیں, دعائیں دیں بھی دعائیں لیں بھی, ہمارے نصیب میں دعائیں نہیں ہوں گی تو کیسے زندگی آسان ہو؟ آپ نے وہ واقعہ سنا, امام بخاری نے کس پہ وہ باب باندھا؟ آپ نے واقعہ سنا, 3 آدمی تھے غار میں, غار والا واقعہ سنا. غار جا رہے تھے, غار میں پناہ کے لیے گزرے, اور پھر جو ہے غار کے چٹان جو ہے آ گئی اور موت سامنے نظر آئی. تو دعا اٹھا کے, یا اللہ میں نے اپنے والدین کا خیال کیا تھا. امام بخاری اس پہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ, والدین کی خدمت, والدین کو خوش کرنا اتنا بڑا عمل ہے, اس کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت اویس قرنی صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعائیں کرنا. آپ تصور کیجئے کہ انہوں نے شرف صحبت, جس سے بڑا دنیا میں کوئی شرف نہیں. ساری دنیا کے غزالی اور رازی اور جنید بغدادی جمع ہو جائیں, کسی صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن آپ تصور کریں کہ ماں باپ کی خدمت نے کہاں پہنچا دیا کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے دعائیں لو. اب آپ اس پہ ایک بات یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے کیا چھوڑا تھا, شرف صحابیت کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ ماں باپ کی وجہ سے. تو کیا مال و دولت, پیسہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ عجیب زندگیاں گزار رہے ہیں؟ 4 پیسے کے خاطر کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں, پیسہ نکالنا ہے, پیسہ نکالنا ہے, امریکہ سے جا کے, انگلینڈ سے جا کے, فلاں سے جگہ سے کے کیا کرنا ہے جی؟ جس طرح بیل ہے اس طریقے سے ہم پیسہ نکالنا ہے. رشتوں کو نبھانا, اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. یہ زندگی ہے بھائی, سب چیزیں آ جائیں گی, ماں باپ واپس نہیں آئیں گے. ماں باپ نہیں آئیں گے, ان کی دعائیں نہیں آ سکتی. اللہ ہم سب کو دے. آپ بھی نیت کریں, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک پرچہ ہے, اگر آپ لوگ لے لیں بڑی محنت سے, کئی کتابوں کا خلاصہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ایک احتسابی جائزہ ہے اس کتاب میں, صفحہ 236 پہ ہے, میں والدین کا کتنا فرما بردار ہوں. اس میں سب سے یعنی والدین زندہ ہوں, والدین کا انتقال ہو جائے, کئی کتابوں کا خلاصہ ہے, موٹی موٹی کتابوں کا جو والدین کے اوپر لکھی گئی ہیں, اور موجودہ ساری شکلیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں. اس کو ذرا سا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. سب سے پہلا حق تو یہی ہے کہ میری ذات سے میرے والدین کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو, جسمانی, جانی, مالی, ذہنی. اور ہمارے معاشرے میں اذیت کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں لکھی ہوئی ہیں. تلخ لہجے ہیں, تحقیر آمیز رویے ہیں. قیامت کی علامتوں میں سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا
ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، دوست قریب ہوگا، دوست کے ایک فون اور ایک میسج پہ چلا جائے گا، اور باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا باپ کی دوا لانے کے لیے۔ کسی نے کہا نا کہ بچوں سے پوچھ لیا جائے کہ والدہ کیا دوا استعمال کرتی ہیں، تو بچوں کو یہ بھی نہیں، نام بھی نہیں پتا ہوں، کبھی لا کے دیں گے تو نام پتہ چلے۔ تو ذہنیت ٹال مٹول کرنا ان کی باتوں کو، ان کی پسند ناپسند کو، اور جو ہے یہ ساری چیزیں۔ پھر دوسرا بڑا حق ان کا بنتا ہے اطاعت۔ آپ دیکھیں مشرک والدین کی بھی اطاعت کا حکم ہے، بس شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، ہر جائز کام میں اطاعت ہے، ناجائز کاموں میں اطاعت نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا حق ان کا بنتا ہے محبت، اظہار محبت، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرنا۔ انسان 10 چیزیں اپنے لیے لے رہا ہے، کیسا، یعنی یہ تو جو ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں جی۔ کیا بچیاں بھی ہیں، فون ایسے واقعات سامنے آئے کہ جی بچیاں بھی اگر فون کر کے والدین کو وقت دے رہی ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کی کہانیاں سنا رہی ہیں، وہ اتنا شرارتی ہو گیا، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یہ پڑھ رہا ہے۔ کچھ ان کی بھی سنی جائیں، کچھ والدین کی بھی سنی جائیں، کچھ ان کو بھی اہمیت دی جائے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان کی پسند ناپسند کا، بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے، اب لا کے والدین کو ہی دکھا رہے ہیں، یہ بیٹی کے لیے لایا ہوں، یہ بیٹے کے لیے لائی ہوں، اور یہ فلاں کے لیے لائی ہوں، اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ایک آدھ چیز والدہ کی پسند کی بھی ہوتی، والد کی پسند بھی ہوگی کہ بھئی یہ آپ کے لیے ہے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہو جانا، بیوی ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، اس کی ٹینشن ہے، والد ناراض ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ چھٹی والے دن وقت دینا، اور خوشی والے دن اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا۔ میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اہمیت احساس کی بات ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اظہار محبت ہے، ان کی ذات میں، ان کے کاموں میں دلچسپی لینا، اور ان کو غیر اہم چیز قرار نہیں دے دینا۔ کچھ کر رہے ہیں، کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے، کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا بڑا حق ہوتا ہے خدمت، جسمانی خدمت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں یاد رہے، ابھی ایک نوجوان کا حادثے میں انتقال ہوا، تو ایسی میں نے پوچھا، میں نے کہا ہمیں سیکھنے کا ملے، میں نے کہا کہ کیسا بیٹا تھا آپ کا؟ کہنے خدمت بہت کرتا تھا، اور 2 باتیں بتائیں۔ کہنے کیا؟ کہنے بس جب مجھے دباتا تھا تو اس سے مجھے جتنا خوشی خوشی دباتا تھا میں اسی سے کہتا تھا اور کسی بیٹے سے نہیں۔ اور دوسری اہم بات کیا بتائی کہ میں کسی اور کو ڈانٹ دوں، میں اللہ کا مویشی معاف کر، کسی اور کو ڈانٹ دوں منہ بن جاتا تھا۔ اس بچے کو جوان ہے، شادی شدہ ہے، کسی بات پہ ڈانٹ دوں منہ نہیں بناتا۔ اب باپ کو یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ ہاں بچہ بچہ ہے، باپ باپ ہے، مجھے باپ سمجھا جا رہا ہے، مجھے گھر کا بڑا سمجھا جا رہا ہے۔ تو جس خدمت، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عموماً اب تو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ خدمت تو دور کی بات ہے، خوش نصیب ہے جو اپنے اور والدین دونوں کے کام خود کرے۔ ایک آدمی ہے اپنے کام تو خود کرتا ہے، والدین کے نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے والدین کے کام بھی نہیں کرتا، اپنے کام بھی والدین سے کرواتے ہیں۔ امی اچھا ہے، ذرا فائدہ ہوگا، ابا آپ بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا، ذرا سا بجلی کا بل بھرا کے لے آیا کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے کہ باپ جو ہے، بوڑھا باپ جو ہے وہ بلوں کی لائن میں جا کے لگے۔ اور جو ہے یہ سب ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جو قرآن سے دور رکھا۔ ایک عجیب، یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ باپ تھوڑی ہے، ATM کی مشین ہے، پیسے کی مشین ہے، جب تک پیسہ ہے تو باپ باپ ہے، پیسہ نہیں ہے تو باپ باپ نہیں، ماں ماں نے۔ کیوں ہم نے، اللہ ہمارا یہ قصور معاف فرمائے، یہ زندگی تو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دی تھی۔ والدین سے کام کرائے جا رہے ہیں، بچیاں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھلوا رہی ہیں ماؤں سے، امی اس کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں۔ تو خدمت، اور اسی طریقے سے مالی خدمت، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنی آمدنی میں سے کچھ آمدنی والدین کے لیے بھی ہو۔ اور ادب، بات چیت میں، رویوں میں، لہجے میں، خندہ پیشانی میں، اچھے نام سے ان کو، والدین کو اچھے القاب جس سے وہ خوش ہوتے ہوں، اور بے ادبیوں سے۔ آپ یقین جانے اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کئی مرتبہ ہماری بچوں کو وہ یہ تعلیم دی نہیں گئی۔ باپ بیٹھا ہوا ہے، باپ کے سامنے پیر نہیں پھیلانا، تقدیم اور تاخیر۔ زندگی میں نے عرض کیا ترجیحات ہوں، جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہ بچے ہمارے ساتھ کریں۔ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، عزت احترام دینا، نہیں جی پہلے والد کھانا کھا رہے ہیں، نہیں جی پہلے والد صاحب، یہ ہے، یہ ادب ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صحابہ اس وقت تک شروع نہیں کرتے جب تک کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں کرتے. تو ترجیح دینا. پھر چھٹا حق دعا، زیارت، دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. بہترین دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں. اوقات قبولیت میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی. ان کی قبر پہ جانا. مرحوم والدین کے دوستوں سے تعلقات کو نبھانا. بخاری کی روایت ہے حسن العہد من الایمان، تعلقات نبھانا بھی یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ وہ ایمان ہے جو حضور ہمیں سکھا کے گئے. حضور نے تو یہاں تک نبھایا، جانور ذبح ہوتا تو بھئی یہ والا حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے ہے، یہ ان کی دوست تھی، مر چکی ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی تعلقات کو نبھانا. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے کچھ والدین سے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق، بیوی، بچے، والدین، اگلا حق رشتہ دار. قرآن کریم میں ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. جو رشتوں کو قطع کرتے ہیں ان کے اوپر رحمتیں نہیں لعنتیں برستی ہیں. جس کے کاروبار پہ، اس کے مال پہ، اس کی جان پہ، اس کے اوقات میں اللہ کی لعنتیں ہوں، اللہ کی رحمتوں سے دوریاں ہوں، اس کا مال اس کے گھر میں کیسے خوشیاں لائے گا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. آپ اس رحمت اور لعنت کو بہت سمجھیے. جن کی زندگیوں میں رحمتیں ہوتی ہیں ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں، جہاں لعنتیں برستی ہیں تو پھر پیسہ ان کی زندگی نہیں بنا سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ پہ ایمان لانا. اس نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی. اس نے پوچھا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کا شریک بنانا. اس کے بعد فرمایا قطع رحمی. اور انشاءاللہ اس لیول میں نہیں، کسی ایک لیول میں برکت کے غیبی اسباب، برکتوں کے، ابھی تو میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں. نیت اچھی ہوگی، غیبی مددیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. دوسری بات حقوق، آزادی نہیں، پابندیاں، شرعی پابندیاں، اخلاقی پابندیاں ہوں گی، اور حقوق کی ادائیگی ہوگی. ایک اور چیز ہے جو ابھی آپ کے کورس میں آئی نہیں ہے اور بہت بڑی حضور کی تعلیمات ہیں، اور ماشاءاللہ بعض لوگ اس کی کلاسیں بھی لے رہے ہیں. رزق کے غیبی اسباب. اس میں جیسے مثال کے طور پر یہ صلہ رحمی، یہ بہت بڑا سبب ہے. بلکہ علماء نے بڑی اچھی بات کہی، جب اللہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے تو اللہ اسی کو دیتے ہیں کہ یہ تقسیم کرے گا. جس کے ہاتھوں سے آگے تقسیم، یہ رشتہ داروں کو دے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھے گا، تو اللہ اسی ہاتھ میں پکڑائیں گے. آپ کو، میں کسی کو کوئی چیز دوں، مجھے پتا ہو یہ ہڑپ کر جائے گا، تو اگلی مرتبہ میں تو میں نہیں دوں گا. میں کسی کو دوں جو بھائی جاؤ بھائی یہ طلبہ میں تقسیم کر دو، اور مجھے پتا ہو یہ سب کو دے گا، تو اس کو اور دیا جائے گا. تو اللہ کے ہاں بھی یہ اصول ہے، جو رشتہ داروں کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور حق والوں کو دیتے ہیں، اور ہر جگہ، تو اوپر سے بھی انہی ہاتھوں میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ لو بھائی یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ ان کو دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو حضور نے فرمایا بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتے ناتوں کو جوڑا رکھو اگرچہ سلام کلام کے ذریعے ہو. علماء نے لکھا ہے رشتہ داری صلہ رحمی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، ان سے ملتے جلتے رہیں. اگر محتاج ہو تو پھر صرف ملاقات کرنا کافی نہیں ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو. لہٰذا کاروبار میں ایسا مشغول ہونا کہ رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہ ہو، خوشی غمی میں شرکت کا وقت نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کاروبار باعث برکت نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن حدیث کی، پورے قرآن حدیث سے جمع کر کے ایک خلاصہ آپ کو بتایا. بیوی سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، بچوں سے اس متعلق کیا ہیں، والدین سے متعلق کیا ہے، رشتہ داروں سے متعلق کیا ہے. اب ذرا ہمارے معاشرے میں جو اس کی شکلیں ہیں ذرا غور کیجئے گا. کاروبار، ہماری معاشی سرگرمیاں، اس میں ایسی مشغولیت جس کی وجہ سے بیوی، بچوں، والدین یا جو ہمارے زیر کفالت رشتہ دار ہیں،
ہم ان کے حصے کا پورا وقت صحیح طریقے سے نہ دے پائیں، اس کی مروجہ شکلیں کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. ایک سروے کیا گیا باقاعدہ، اور چونکہ زیادہ تعلق خواتین سے تھا تو خواتین کو یہ اچھی تعلیم یافتہ خواتین، ان کو یہ سوال لکھ کے دیا گیا. کیا سوال لکھ کے دیا گیا؟ کہ مال کمانے کی دوڑ میں وہ کیا بے اعتدالیاں ہیں جو مردوں سے سرزد ہوتی ہیں، جس سے گھریلو زندگی متاثر ہوتی. نمبر 2، کس کس بے اعتدالی کی وجہ سے گھریلو زندگی میں کیا کیا پریشانیاں آتی. نمبر 3، ایک عورت کو اپنی گھریلو زندگی میں جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یہ والا مسئلہ، یعنی مال کمانے میں مرد بے اعتدالی کی طریقے سے بس لگے پڑے ہیں، یہ مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ شمار ہوتا ہے. یہ 3 سوالات خواتین کو دیے گئے. اب شکلیں لکھے گا تو ان کے جو جوابات آئے اس کو غور سے سنیے گا. نمبر 1، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بس کمانے میں گھر سے ہی غائب ہے. آپ یقین جانیں ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم فلاں دبئی میں فلاں وہ ہے، یہاں سے گھر والے کہہ رہے بھائی یا تو اس کو لے جاؤ یا واپس آ جاؤ. نہیں، ابھی کما رہے ہیں. وہ کہتے کہ ہم خلا لے سکتے. یہ مسائل ہیں جو دارالفتاء میں آ رہے ہیں. بہت سے مرد بیوی بچے والدین کو چھوڑ کر زیادہ کمانے کی ہرس میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں، سالہ سال تک پلٹ کے نہیں پوچھتے. پیچھے بیوی بچے بیچارے ملاقاتوں کو ترستے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں وہاں سے، بس جلد آ رہا ہوں. اور اس جلد آنے میں کتنے سال گزر جاتے ہیں؟ 5-6 سال تو اسی میں گزر جاتے ہیں. پہلے تو نہیں، ابھی تو آیا ہوں، ابھی تو یوں، پھر کہتے ہیں جلد آ رہا ہوں. اس جلد آنے میں 5-6 سال گزر جاتے. اس کے نقصانات سنیے جو خواتین نے لکھ کے دیے ہیں. مردوں کے گھر سے اس طویل غیر حاضری کی وجہ سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی. طویل غیر حاضری، ہاں اس پہ نمبر، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی کم نہیں ہیں کہ مرد بیرون کمانے میں مشغول ہوئے اور پیچھے بیویاں گناہوں میں مبتلا ہو گئیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ظاہری بات ہے بعض اوقات جوان اولاد کمانے کے لیے بیرون ملک چلی جاتی ہے، پیچھے بوڑھے والدین اپنی زندگی کی آخری عمر جس میں انہیں بہت زیادہ راحت کی، اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، انتہائی کسمہ پرسی میں گزارتی. بیماری میں کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا، دوا منگوانے کے لیے غیروں اجنبیوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں. ہسپتال میں داخل ہوں تو اپنوں کے ساتھ کوئی ساتھ رکھنے والا، تسلی دینے والا نہیں ہوتا. یاد رکھیے مال نہیں، ماں بڑی چیز ہے. مال مل سکتا ہے، ماں پھر نہیں ملے گی. بوڑھے والدین کو صرف پیسے کی نہیں، آپ کی، آپ کے وقت کی، آپ کی اپنائیت کی، محبت کی، دلجوئی کی، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی. کسی نے کہا تعلقات کبھی فطری موت نہیں مرتے، انہیں مارنے والے ہمارے رویے، ہماری بے توجہیاں ہوتی. نمبر 2، دوسری شکل، دیر سے گھر آنا. بعض مرد بڑے فخر سے اپنی کاروباری مشغولیت کو بیان کرتے ہیں، جی ہمارے جانے کا وقت ہے، آنے کا وقت نہیں. بعض کہتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، ہم جانے کے لیے سو کے اٹھتے ہیں تو بچے پڑھنے کے لیے جا چکے ہوتے ہیں، ہمیں تو ہفتوں ملاقات کا وقت نہیں ملتا. ظاہری بات ہے کہ یہ حق تلفیاں ہیں. بعض کاروبار سے جلدی تو آ جاتے ہیں. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو خواتین نے لکھ کے دی، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کہا کہ لیکن اس کے بعد وہ یا تو باہر دوستوں میں نکل جاتے ہیں، یا رات دیر تک ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، اور گھر والوں کو پھر بھی وقت نہیں ملا، آنا جانا برابر ہو گیا. اگلی شکل لکھ، تیسری شکل، توجہ دینا، توجہ نہ دینا. بعض مرد کاروباری مشغولیت کے بعد جب گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی ان کی کاروباری مشغولیتیں شروع ہو جاتی ہیں. گھر بھی آفس بن جاتا ہے، فائلیں کھل جاتی ہیں، لیپ ٹاپ، ای میل پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کاروباری رابطے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا گھر میں ہونا اور آفس میں ہونا، دکان میں ہونا برابر ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ کاروبار کی فکریں اور ٹینشنیں، جھگڑے وہ آفس اور دکان میں چھوڑنے کے بجائے گھر میں لے کے آتے ہیں. اس کی وجہ سے نہ بیوی سے سیدھے منہ بات ہو رہی ہے، نہ بچوں سے بات ہو رہی. ایسی مشغولی، میں آگے بتاتا ہوں. بعض مرد کاروبار میں اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی اتنا تھکا دیتے ہیں کہ جب گھر میں آتے ہیں تو بس وہ ایک زندہ لاش ہوتے ہیں. ان کو کسی سے ملنے جلنے یا بات کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. بس آتے ہی بستر پہ گر گئے اور سو گئے. اتنا تھکا دیا اپنے آپ کو.
اور بعض جب گھر واپس آتے ہیں تو بجائے بیوی بچوں کو وقت دینے کے موبائل کے استعمال میں، ٹی وی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ بعض مرد اپنے آپ کاروبار میں اتنا کمائی میں مشغول کر لیتے ہیں کہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے۔ جو کام، دیکھیں بہت اہم بات ہے، جو کام مردوں کے کرنے کے اب وہ کام عورتیں کر رہی ہوتی۔ باہر سے سودا لانا ہے، بیوی لا رہی ہے، بچوں کے کپڑے دلانے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کا رابطہ نامحرم سے ہوگا، اور پھر کتنے فساد اس کے اندر ہیں۔ اسکولوں کے کوئی مسائل ہیں، آپ یقین جانیں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے مسئلے ہیں تو آپ کے بچے کی شکایتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ مکتب گلی گلی میں مکتب چل رہے ہیں، کوئی والد نہیں آتا، وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ بچوں کی تعلیم کوئی اہم ہے ہی نہیں، بس مطمئن ہے۔ اور تعلیم بھی کون سی؟ قرآن کی تعلیم۔ ایک پیرنٹس میٹنگ ہم کر لیں، بس ایک مشکل ہوتی ہے، مایوس ہو کے فی الوقت کرنا بھی چھوڑ دیں۔ آئیں بچے مل بیٹھ کے سوچیں، بچوں کی تربیت کو سوچیں، ان کی اچھائی کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی آخرت کو۔ وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو یہ کام پھر کون کر رہی ہوتی ہیں؟ خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر خواتین کام کریں گی تو کام بگڑ ہی جاتے ہیں، سنورتے کہاں ہیں؟ کمانے میں جب اس طرح کی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، توجہ نہ دینا، تو اس کی وجہ سے خانگی زندگی متاثر ہوتی ہے، رابطوں کی کمی فاصلوں کو جنم دیتی ہے، فاصلوں سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ بدگمانی تعلقات کی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ داخل ہوتا وہ پانی ہے جو آخر کشتی کو لے ڈوبتا۔ رابطوں کی کمی سے فاصلوں سے غلط فہمیاں اور بدگمانیوں سے رشتے ختم۔ ماہرین نفسیات اور سماجیات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال لوگوں کو اینٹی سوشل بنا رہا ہے۔ نیند کی کمی، بے خودی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، یکسوئی کا خاتمہ، اور یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہو، وہی بات ہے، میں نے 3 باتیں کرتی ہیں۔ ہماری جان، مال، وقت میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی ہے، ہمارا اپنا بھی ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ جب خواتین مردوں سے کاروباری مشغولیت کی وجہ سے وقت نہ دینے اور گھریلو مسائل میں توجہ نہ دینے کا شکوہ کرتی ہیں تو مردوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہارے لیے تو کما رہے ہیں، ہم بیوی بچوں کے لیے یہ ساری جو ہم کر رہے ہیں تمہارے لیے تو کر رہے ہیں۔ ان مردوں کو معلوم ہونا چاہیے صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، وقت دینا، توجہ دینا، تربیت کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ اور ان کی کمی، پیسہ ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ آخری حق، اپنی ذات کا حق، یہ ہو گئے۔ بہت اہم بات ہے، ان لنفسک علیک حقا۔ کیا حق ہے جی؟ اللہ نے، میں نے عرض کیا نا، 3 باتیں عرض کی۔ ہماری ہر چیز میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ تو ہمارا کیا حق ہے؟ 2 حق ہیں بنیادی۔ اپنی جان، پورا لکھ دیجئے، صحت، قوت، ذہنی یکسوئی، عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اپنی جان، صحت، قوت، ذہنی یکسوئی، یہ بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ عزت نفس کا خیال رکھنا کیا مطلب؟ یعنی اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے، یا عزت نفس متاثر ہو، یا صحت خراب ہو، یا انسانی قوت، یا کچھ نہیں تو ذہنی یکسوئی نہ رہے۔ ایسا ذہن پریشان ہے، آپ کو پتہ ہے ایک فیکٹری مجھ سے نہیں سمجھ لی، ابھی جی میرا ویژن ہے کہ دوسرے فلاں ملک میں بھی ایک فیکٹری ہو، فلاں بھی ہو۔ ابھی حال ایک انسان، موجودہ حال یہ حال ہے کہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہے۔ ذہنی یکسوئی سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ جمعیت خاطر، جمعیت اللہ والوں کی خصوصی دعائیں ہوتی تھی، اور آپ نے پڑھا ہوگا نا، جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے کاموں کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ پریشان، کوئی کام ڈھنگ کا ہوتا نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ کوئی ایسا کام کرنا جس سے جان خطرے میں ہو، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے، خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یا ہماری عزت نفس متاثر ہو، صحت خراب ہو، یا ذہنی یکسوئی باقی نہ رہے، ٹینشن میں چڑچڑا انسان ہو جائے، ہر وقت غصے میں ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خودکشی نہ کرو، آگے میں اس کی شکلیں عرض کروں گا۔
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک حدیث میں فرمایا إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يُذِلَّ نَفْسَهُ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے کہا کیف یذل نفسہ، یا رسول اللہ انسان اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، آپ نے فرمایا ایسی مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈال دینا، ایسی پریشانیوں میں اپنے آپ کو ڈال دینا جس کی جھیلنے کی طاقت نہ ہو، جس کو نبھانے کی طاقت نہ ہو۔ تو قرآن میں ہے اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، ابدأ لنفسک، اپنے اوپر بھی خرچ کرنے کا حق ہے، ابدأ بنفسک فتصدق علیہ، سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو۔ اور حدیث میں اچھا اب آپ ایک بات غور کیجئے گا، انسان کی ہماری یہاں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادت میں بھی اس طرح سے غلو کرنا جس کی وجہ سے صحت متاثر ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔ کتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، سسر صاحب پوچھتے ہیں ہاں بیٹی خوش ہو؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ شوہر ایسے ہیں ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، دن بھر روزہ رات بھر نفلیں، دن بھر روزہ رات بھر نفلیں۔ باپ نے شکایت کر دی، دیکھیں کیسا پیارا دور تھا کہ سسر دیکھتا تھا بھائی کسی کی بچی آئی ہے میرے گھر میں تو میں خیال رکھوں کہ میرا بیٹا اس کو خوش رکھ پا رہا ہے نہیں پا رہا۔ شکایت لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ گئے، باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہے، لڑکے والا اپنے لڑکی کی شکایت کر رہے ہیں، لڑکی والے نہیں کر رہے۔ حضور نے بڑے طریقے سے کہا ہاں بھائی میں نے سنا ہے بہت ہی بات، تم جو ہے تم اپنا کوئی خیال بیان نہیں کر رہے، کتنا پڑھتے ہو قرآن؟ اتنا قرآن؟ نہیں یہ تو بہت ہے، اتنا نہیں پڑھا کرو۔ اب دیکھیں عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہو؟ اتنے روزے رکھتا ہوں۔ نہیں یہ تو تھک جاؤ، اچھا اتنے کم کر لو اور کم کر لو۔ حضور کم کراتے رہے، رات کو کتنا پڑھتے ہو قرآن؟ اتنا پڑھا۔ تو اب آپ غور کیجئے، ایسی عبادت میں مشغولی جو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی کمائی، ایسی مشغولیت جس سے ہمارا جسم متاثر ہو جائے، ہماری صحت ہمارے پاس ورزش کے لیے وقت نہ ہو، ہمارے پاس اپنے ذہن کو راحت دینے کے لیے وقت نہ ہو، سونے کا پورا وقت نہ ملے، کھانے کا وقت نہ ملے، بٹ ڈیوٹیوں پہ ڈیوٹیاں، کام پہ کام، تو اس کی بالکل شریعت نے کیا فرمایا؟ خذوا من الاعمال ما تطیقون۔ ایسے یہ عبادت کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ جسم ہے، یہ اس جسم کو موت تک چلانا ہے تو اس جسم کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ اس کو اتنا ہی کرو جتنی طاقت ہو۔ سددوا وقاربوا، کہیں یہ فرمایا، کہیں فرمایا لا تشددوا علی انفسکم، سختی نہ کرو اپنے اوپر۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک رسی لٹکی ہوئی تھی اور دو ستونوں کے درمیان۔ آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی یہ زینب کی نے باندھی ہے، جب نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تھک جاتی ہیں تو اس سے اپنے آپ کو باندھ لیتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ کھول دو یہ رسی، ہر شخص اتنا کرے جب تک دل لگے، اور تھک جائے تو پھر آرام سے بیٹھ جائے۔ تو ایسی عبادتیں منع ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کہ کچھ لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ نے کہا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیس من البر الصوم فی السفر۔ کتنا خیال رکھا، روزے توڑوائے ہیں، راتوں کی عبادتیں چھڑوائی ہیں، اور طریقے سے سلیقے سے پورے غلو منع ہے، رہبانیت منع ہے۔ کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، عبادت اور بندگی کے لیے۔ تو پھر کمائی اور پیسہ کی ایسی دوڑ، لہٰذا انسان کو چاہیے اپنے آپ کو کمائی اور کاروبار میں اس طرح مشغول نہ کرے جس کی وجہ سے صحت خراب ہو، قوت میں کمزوری آئے یا ذہنی یکسوئی میں خلل آئے، اور انسان ہر وقت ایک ٹینشن اور غصے میں چڑچڑا بنا رہے۔ اعتدال، ایک روایت میں آتا ہے من فقہ الرجل رفقہ فی معیشت، انسان کی دینی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات میں میانہ روی سے چلے، اپنے معاشی معاملات میں میانہ روی سے چلے۔ اس کی بس صورتیں دیکھ لیجیے، آپ شکلیں لکھ لیں۔ پہلی شکل، اپنے جان کا خیال نہ رکھنا،
اپنی جان کا خیال نہ رکھنا، یہ انسان کے نفس کا حق ہے، اپنی جان کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ بعض لوگ سمندری یا زمینی راستے سے غیر قانونی طور پہ بارڈر پار کر کے کمانے کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو کس کو خطرے میں ڈالا؟ جان کو خطرے میں ڈالا، جائز نہیں، ناجائز۔ اسی طرح بعض لوگ اندرون ملک یا بیرون ملک پہ ایسی تجارت یا ملازمت کرتے ہیں جن پہ قانونی طور پہ سزا ہوتی ہے، سعودیہ میں سزائے منشیات ہے، فلاں ہے، ایسا کاروبار جائز نہیں ہے جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ بعض لوگ ایسے خطرناک سرکس اور کھیلوں کو اپنا پیشہ بناتے ہیں کہ ہر وقت جان کا خطرہ ہے، موت کے کنویں میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں بھائی، جان یہ اس کا حق ہے۔ یا پھر ایسے ماحول میں بغیر آلات کے کام کرنا کہ جہاں جان کو خطرہ ہو، یہ شریعت منع کرتی ہے اس طریقے کا۔ نمبر 2، اپنی صحت، قوت اور ذہنی یکسوئی کا خیال نہ کرنا۔ اصول صحت کے روح سے جو کام تسلسل سے جتنی دیر کیا جا سکتا ہو اس وقت سے زیادہ اس کام میں مشغول ہونا، بغیر وقفے کے بس تسلسل سے کام کر لیں، اور کام نہیں بس ایک مشین بنے ہوئے ہیں، تو یہ جسم یا اپنی ذات کا حق مار رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ جس کام کے لیے ایک سے زیادہ افراد درکار ہوں وہ کام اکیلے کرنا، بس 4 پیسے بچ جائیں گے، 2 کا کام 4 کا کام میں اکیلا ہی کر لوں۔ یا انسان بیمار ہے یا ابھی بیماری سے اٹھا ہے یا عمر کم ہے، اور ایسا کام کرنا جس کی آپ کی عمر اس کی متقاضی نہیں ہے، آپ کی عمر جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی اس عمر کے اندر یہ والا مشکل کام کیا جائے۔ یا جن کاموں یا جس ماحول میں مخصوص آلات کے بغیر صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو ان آلات کا خیال نہ کرنا۔ یا کاروبار میں اس طرح مشغول ہونا کہ جسمانی ضروریات پورا کرنے کے لیے وقت ہی نہ بچے، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، آپ کا ورم پورا نہیں ہو رہا، آپ کو ورزش کے لیے وقت نہیں مل رہا، آپ کو صحیح طور پہ آپ کی غذا، آپ کا کھانا پینا نہیں ہو رہا، اور پورے ہفتے ایک مشین انسان بنا ہوا ہے۔ کاروبار پیسے کو اپنے ذہن اور دل دماغ پر سوار کر لینا، ہر وقت اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا، اسی کے بارے میں فکر مند ہونا، اسی کے لیے پریشان ہونا، ظاہری بات ہے یکسوئی خراب ہوگی۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی اکتاہٹ والی ہے، کب تک انسان کھینچے گا اس طرح، اور ورزش کے لیے، آرام کے لیے وقت نہیں ملتا، صحت متاثر ہوتی ہے، رشتہ دار اور دوست احباب سے ملاقات کے لیے وقت نہیں بچتا، کام کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جب انسان کام کرے گا تو اس جیسا کام تھوڑی کر سکے گا جو سلیق۔ انسان کمائی کی ایک مشین بن جاتا ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے انسان ہمیشہ بے چین اور پریشان ہی رہتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک دانا نے، آپ زندگی کو ایک کھیل تصور کیجئے جس میں 5 عدد گیندوں سے آپ بیک وقت کھیل رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کام ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے دوست ہیں، اور آپ کی روحانیت اور عبادت ہے۔ ان سب کو آپ ایک وقت میں ہوا میں اچھال رہے ہیں۔ آپ بہت جلدی یہ بات سمجھ لیں گے کہ کام جو ہے وہ ایک ربڑ کی طرح ہے، آپ اس کو جتنا پھیلاتے چلے جائیں گے وہ پھیلتا چلے جائے گا، لیکن باقی چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ فیملی، صحت، آپ کے دوست، یہ شیشے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان کو ایک مرتبہ آپ نے پھینک دیا تو یہ ٹوٹ جائیں گی، کرچی کرچی ہو جائیں گی، پھر یہ نہیں جوڑ سکتی، یہ دوبارہ نہیں جوڑ سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ کرنا چاہیے کہ ترجیحات میں یہ چیز بھی داخل ہو۔ آخری لکھ لیں، اپنی عزت نفس کا خیال نہ رکھنا، یہ اپنے نفس کا حق ہے۔ ملکی قانون کی خلاف ورزی، ایسا کاروبار کرنا جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہو اور خلاف ورزی کی صورت میں جیل جائے آدمی، یا گرفتاری ہو، لوگوں کے سامنے رسوائی ہو، مثلا کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے، ٹیکس بچا رہا ہے، یا غلط بیانی کر رہا ہے، تو قانونی خطرے میں ڈالنا یہ اس طریقے کا کہ جس سے انسان کی عزت نفسی متاثر ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا پیشہ اختیار کرنا جس میں مسلمان کی اہانت ہو، تذلیل ہو، مثلا کسی غیر مسلم کے یہاں ایسی ملازمت کرنا جس میں مسلمان کی اہانت ہوتی ہو، سب کچھ پیسہ نہیں ہے،
عزت نفس بھی اللہ پاک نے کوئی چیز دی تو ترجیحات میں یہ چیز داخل ہونی چاہیے. ایسی ملازمتیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے یہاں سے چلے گئے اور وہاں جا کے ایسی عجیب ملازمتیں کر رہے ہیں، غیروں کے آگے ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا پیشہ اختیار کرنا یا ایسی حرکات کرنا جن کی وجہ سے لوگوں کی نظرت میں انسان بے عزت ہو جائے. مثلا جن کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، ان کا سوال کرنا انہوں نے اسی کو پیشہ بنا لیا، جائز نہیں. دو غلط فہمی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دن رات محنت کر رہے ہیں اپنی صحت اور آرام کے لیے تو کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. حقیقت میں انہوں نے مال کی دوڑ میں مال کمانے کو پہلے نمبر پر اور اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے. کمانے میں نہ اپنی صحت کا خیال، نہ آرام کا خیال. مال کمانے کی دوڑ کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کچھ ڈاکٹر صاحب لے جاتے ہیں، کچھ ہسپتال لے جاتا ہے، کچھ تھانے لے جاتے ہیں، کچھ عدالتوں کی نظر ہو جاتا ہے. پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ ہم اپنے لیے کما رہے ہیں؟ دوسری غلط فہمی، بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہم بہت مصروف ہیں، ہمیں اپنی ورزش، صحت، سکون، کھانے پینے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. تو بھائی وقت صبح میں نہ ملے، شام میں نکالے، آدمی بہرحال نکالے. ایک بالکل مختصر سا دوسرا حق لے لیں، بس بات ختم. تو یہ میں نے آپ کو اپنے آخر میں ہم نے اس کو رکھا. اپنے آپ کا بھی حق ہے، اپنی جان کا، اپنی عزت آبرو کا، اپنی ذہنی یکسوئی کا. دوسرا حق اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. یہ اپنی ذات کا حق ہے کہ ہم ایسے کاموں میں لگیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب. ایسی تجارت کرتے ہیں کہ آخرت سے کانپتے بھی رہتے ہیں جس دن نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگوں، کاروبار میں ایسے مشغول نہ ہو کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، اپنی آخرت، اپنی جنت سے. اگر کسی نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون، ناکام لوگ ہیں. ان آیتوں سے کیا پتہ چلا؟ یہ بھی ہمارا حق ہے. اب ہم وہ حق کیا کیا ہے شرعی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیول میں پڑھیں گے. بس اتنا سمجھ لیجئے، جائز معاملات خرید و فروخت کرنے کے بعد، اچھا تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ جو باتیں آپ نے پڑھ لیں اور ماشاءاللہ بڑی اہتمام سے آپ حضرات نے شرکت کی، اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے اس علم کو علم نافع بنائے. اب ایک گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے اتوار کو ہم کسی بزرگوں سے وقت لے لیں اور بھرپور طریقے سے یہاں ایک اختتامی تقریب ہو. جن کی کلاسیں رہ گئی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کلاسیں لے لی ہیں، اور پھر جن کی پوری 10 کلاسیں ہو جائیں گی تو ان کو انشاءاللہ بڑوں کے ہاتھ سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور دعائیں انشاءاللہ ملیں گی. اور اس میں ایک اہم گزارش یہ ہے کہ آپ بہت اہتمام سے نا مجمع کو لائیے. دیکھیں بس یہ آپ کے کورس کی یہی فیس ہے کہ یہ خیر اب رکنی نہیں چاہیے، یہ خیر پھیلنی چاہیے، اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے مالی معاملات میں بہت اللہ کی مددیں شامل ہوں گی. آپ 10 کو لا سکتے ہیں، 15 کو لا سکتے ہیں. آپ اپنا کام سمجھیے کہ جو خیر اللہ نے آپ کو سجائی ہے آپ ذریعہ بن جائیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ انشاءاللہ وقت ہم آپ کو گروپ میں بتا دیں گے کہ کس وقت ہمیں وقت ملتا ہے اور ہم کس وقت یہ انشاءاللہ اختتامی تقریب رکھتے ہیں. اور اس میں ایک بات میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ان کلاسوں میں آپ کی جو کارگزاری ہے، جو اصلاحات ہوئی ہیں، سوچ بدلی ہے، نیتیں بدلی ہیں، کوئی عمل بدلا ہے، آپ اس کو ضرور دیں. نام وام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پرچہ دے دیں اور ہم اجمالی طور پہ انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کہ بھئی ماشاءاللہ شرکاء میں یہ تبدیلی آئی. دیکھیں یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے، ہماری بھی حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ تھوڑی سی نشستوں سے انسان کی یہ سوچیں بدل سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں ائمہ کو بھی ہم دعوت دیں، خطباء علماء کو بھی دعوت دیں، وہ حضرات آئیں اور جب وہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ شرکاء نے کارگزاریاں سنائیں کہ یہ تبدیلیاں آئیں تو ان کی بھی حوصلہ ہوگا کہ جی ہم بھی اپنے اپنے حلقہ احباب میں اپنے اپنے جہاں ہمیں سہولت ہے ہم وہاں یہ کورس شروع کریں.
تو دوسرا یہ. تیسری اہم گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا تو یہ ایک ترغیبی حصہ تھا، الحمدللہ بہت ساری شکلیں سامنے آئیں، لیکن اس کے تفصیلی مسائل ابھی آپ کے سامنے نہیں آئے. اور اس کو ہم یوں کریں گے کہ اب ہم اس لیول کے جو مسائل کا حصہ ہے وہ آپ کو گروپ میں پڑھائیں گے، کلاسیں بھیج دی جائیں گی اور آپ سے کچھ کرنے کے کام ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک حق پڑھا تھا کہ جی خریدار کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط بیانی کر دی، جس کوالٹی کا، جس مقدار کا، جیسا آپ نے مال مانگا تھا اس نے ویسا نہیں دیا، تو شریعت میں آپ کو کیا کیا اختیار، کن صورتوں کے اندر آپ، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں وہ آپ کا معاملہ ہی فاسد شمار ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، آپ کینسل کریں اس معاملے کو. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ سودا کینسل کر سکتے ہیں لیکن قیمت واپس نہیں لے سکتے، یعنی سودا فسخ کر سکتے ہیں، قیمت میں کمی نہیں کر سکتے. بعض صورتوں میں فسخ کی بھی آپ کو اجازت ہوتی ہے، قیمت میں کمی کی بھی ہوتی ہے، بعض میں دونوں نہیں ہوتی، بعض میں صرف فسخ یعنی سودا کینسل کرنے کی آپ کو حق ہوتا ہے، بعض صورتوں میں قیمت کی کمی کا بھی ہوتا ہے. اب یہ کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اسی طریقے سے خیار عیب، آپ کے مال میں عیب، آپ نے کوئی مال خریدا اس کے اندر عیب نکلا تو اسی میں کیا حق آپ کو حاصل ہوں گے. اور ایک سب سے اہم بات جو رہ گئی، یہ جو ہم نے حق پڑھا تھا کہ مضر اشیاء نہیں فروخت کرنا، تو یہ بہت زبردست ہے، لوگ بہت زیادہ اس کا سوال کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے کہ اس کاروبار میں سافٹ ویئر بناتا ہوں بینکوں کا تو اس کے لیے کیا ہوگا، میں جو ہے بینک کی فلاں نوکری کرتا ہوں اس کے لیے کیا ہوگا، میں ایک ایسی چیز استعمال بیچتا ہوں جس کو لوگ غلط بھی استعمال میں لے کے آتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا. تو اس کے تفصیلی احکام بھی انشاءاللہ اب یہ کلاسیں آپ کی مختصر سی واٹس ایپ کے اوپر ہم بھیج دیا کریں گے اور انشاءاللہ ٹک ٹک چلتا رہے گا، یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگلے اس کا جو اگلا لیول ہے اس کا اعلان انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ابھی جو آپ کی کلاسیں، آپ رابطے میں رہیے گا، اس گروپ میں وہ کلاسیں چلتی رہیں گی. یہی سب کچھ جو آپ نے پڑھا ہے ان کے مسائل اب آپ کو سکھائے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ چلیں گی. بس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کی خطا و لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ ہمارا سیکھنا اور سکھانا، یا اللہ تیرے حکم کو سیکھنے کے لیے یہ مجمع جمع ہوا، ہم سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے. اے اللہ اس عمل کی آپ کے یہاں بہت قدر ہے. اے اللہ نفلی عبادتوں سے افضل، نفلی روزوں سے افضل یہ بہت بڑا عمل ہے. یا اللہ اس ہمارے بیٹھنے کو اور ہمارے پڑھنے کو، وقت نکالنے کو، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کرنے کو انتہائی طور پہ قبول فرما. اس کی وجہ سے، اور یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اب ہمیں ہمت بھی نصیب فرما، توفیق بھی عطا فرما، حوصلہ بھی عطا فرما، ہمارے لیے اسباب بھی مہیا فرما. اور یا اللہ جیسی کمائی تجھے ناپسند ہے ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری جان میں، مال میں یا اللہ برکتیں، رحمتیں عطا فرما. یہ مال ہمارے لیے باعث راحت بنے، اس سے ہمیں دنیا آخرت کی خوشیاں، سعادتیں ملیں. یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور یا اللہ آگے بھی مرتے دم تک اس علم وحی کو، قرآنی اور حدیث کے اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں قبول فرما. تیرے نبی نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم سیکھنے، دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہر بھلائی میں ہمارا حصہ فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.